بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کو حاجت طلب کرنے والوں کی حاجتیں رنج نہیں پہنچا سکتی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کی سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ: نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ آیت کی تفسیر۔ نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، کیونکہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر سہل انگاری شمار ہوتی ہے۔ نماز کو اس کے وقت فضیلت میں پڑھنے کی بڑی تاکید ہوئی ہے، اور نماز کو پوری شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وضو اور غسل، اس طرح قرات اور اذکار درست ہوں، نیز مسائل نماز سے آگاہی بھی ہو۔ نماز کو پورے خضوع و خشوع اور حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز کو جبری تصور کے تحت نہ پڑھیں، بلکہ نماز کو دین کا ستون، مومن کی معراج، قبول اعمال کی اساس اور مقصد تخلیق سمجھ کر پڑھیں۔ صلاۃ وسطی آیت سے یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ کون سی نماز صلاۃ وسطی ہے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نماز ظہر ہے، اور اس کو اہمیت دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ پہلی نماز ہے جو اسلام میں پڑھی گئی، نیز یہ نماز دن کے وسط میں واقع ہوئی ہے، اور مزید یہ کہ نماز جمعہ بھی نماز ظہر کی جگہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے متعلق چند ایک احادیث۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا صلاۃ وسطی نماز ظہر ہے۔ فرمایا قال صلاۃ الظہر وفیہا فرض اللہ الجمعۃ وفیہا الساعۃ التی لا یوافقہا عبد مسلم فیسأل خیرا الا عطاہ اللہ ایاہ۔ ترجمہ: صلاۃ وسطی نماز ظہر ہے، اور اسی وقت میں نماز جمعہ فرض ہے، اور اسی میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس مسلمان کو یہ وقت میسر آ جائے اور وہ کسی بھلائی کی دعا کرے تو اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہم الصلاۃ والسلام سے وقوموا للہ قانتین کی تفسیر اس طرح سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَالدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ حَالَ الْقِيَامِ، نماز میں قیام کی حالت میں دعا کرنا۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اس کی ظاہری اور باطنی شرائط اور اس کے آداب کو صحیح طور پر انجام دیا جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے، ظاہری اور باطنی طہارت اور شرائط کے ساتھ صحیح طور و طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکام خداوندی کو اپنے حلقہ احباب تک پھیلائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔